اس میں جو بلیڈنگ ہے، خواہ وہ یوٹرس سے ہو، خواہ وہ ناک سے ہو، خواہ کسی اور زخم سے ہو، اس میں سیاہی نمایاں ہے سیکل میں. سیکل کا سیاہی سے بہت تعلق ہے. جلد بھی سیاسی ہو جاتی ہے، مریض اچھے بڑے سفید رنگ کا بھی ہو، اس بیماری کے بعد جو سیکل سے تعلق رکھتی ہے اس کی جلد سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اور سکڑی ہوئی، جھریاں دار، بلیڈنگ ساری سیاہ ہوتی ہے. بعض دفعہ عورتوں کو یوٹرس میں زخم ایسے ہوتے ہیں کہ مسلسل بلیڈنگ جاری رہتی ہے، مہینے میں چند دن آرام ملتا ہے مگر اس میں بھی پانی گندا سا آتا رہتا ہے، مسلسل شفا نہیں ہوتی. اور سیکل اگر ہو اس میں ذمہ دار تو اس کی علامت یہ ہے کہ سیاہ کلوٹڈ خون اور بدبودار یہ کبھی کبھی نکلتا ہے. ضروری نہیں کہ مسلسل یہی ہو، مگر جب سیاہ بدبودار کلاٹ کیا ہوا جمع ہوا خون نکلے جس میں تعفن بہت ہو تو یاد رکھیں یہ سیکل بہت ضروری ہے، کیونکہ گینگرینس رجحان ہے جو ریم کے اندر پیدا ہو گیا ہے. جو واٹری فلو ہے، اچھا وہ مجھے بھول گیا تھا، اس میں لکھا یہ ہوا ہے prolonged uterine hemorrhage so that one menstrual nisus runs into another. ایک مینسز دوسرے مینسز سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. Then a dark watery flow comes on which lasts until the next period. جو واٹری فلو میں نے کہا تھا وہ بھی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. یہ ایک بات بتائی میں بھول گیا تھا. horribly offensive، ناقابل برداشت بدبو پائی جاتی ہے اس میں. اور گرمی سے میں نے بتایا تھا نا بہت تکلیف بڑھتی ہے، بتایا تھا نا، سردی سے آرام آتا ہے. فاسفورس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا الٹ ہے نہیں، فاسفورس میں یہی ہوتا ہے، گرمی سے آرام آتا ہے. ہاں یہاں گرمی سے بڑھتی ہے، الٹ ہے اس کا فاسفورس. لیکن دونوں میں ایک ایک اور الٹی الٹی بات بھی ہے. فاسفورس میں گرمی سے آرام آتا ہے سوائے معدے اور سر کے. اس میں سیکل میں الٹ ہے، گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے سوائے بعض استثناءات کے، جہاں سردی سے بڑھتی ہے. وہ اب سن لیں جو استثناءات ہیں. بعض دفعہ اس کی جلن نہیں ہوتی بلکہ ایک گرمی کا احساس ایک مستقل شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کا مریض جب ایسی گرمی محسوس کرے جو درمیانی سی گرمی ہے، کسی خاص عضو کی جلن نہیں ہے، اس کو پھر ٹھنڈ سے آرام ملتا ہے. ایسی صورت میں گرمی اس کو آرام نہیں دیتی. سوری، الٹ ہوا نا، یہ تو پھر الٹ ہو گیا. اس کو ڈھانپنے سے آرام ملتا ہے. آسنے کی طرح آسنے کی گرمی کو گرمی سے آرام ملتا ہے نا، اس کی گرمی کو سردی سے ملتا ہے، عمومی بتا چکا ہوں میں. لیکن وہ گرمی جو مستقل محسوس ہو رہی ہو اس کو عجیب ہے کہ ڈھانپنے سے آرام ملتا ہے. حالانکہ تباً جیسے کہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ وہ کپڑے اتار دے تو آرام آ جائے گا، لیکن ڈھانپے تو آرام آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عملاً جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا، الا ماشاء اللہ. کمزور جسم ہے، دوران خون کم ہے، اور جو بھی احساس ہے وہ کوئی اندرونی اعصابی احساس ہے. حقیقت میں جسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اس لیے اس گرمی کو جو دائمی بن جائے اور وہ عام مزاج سے الٹ جائے اس کو ڈھانپنے سے فائدہ ہوگا. اسی طرح بعض دفعہ اس کی نیورلجک پینز کو بھی ڈھانپنے سے فائدہ ہوتا ہے. مثلا چہرے میں اگر نیورلجیا ہے اور شوٹ کرنے والی پینز ہے، نیورلجیا کی دردیں جو ہیں بہت خطرناک چیزیں ہیں، اعصاب کے ریشموں کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہیں جیسے بجلی کون گئی ہے. اس میں اگر یہ باقی علامتیں اس کی وہی ہوں، مریضہ کی شکل یا مریض کی سے ملتی ہو، تو اس کو یہ زائد علامت ہوگی کہ اس وقت پھر ننگا کرنے سے نہیں بلکہ ڈھانپنے سے آرام آئے گا. ہر جگہ انفلمیشن میں جہاں رجحان گلنے سڑنے کا پایا جائے
गैंग्रीनस होने का पाया जाए, खा वो निमोनिया हो, खा मैदे की अलामतें हों, खा इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की हों, उन सब में इसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये अलामतें अक्सर इसी की हैं। आर्सेनिक से इसका मुकाबला रहता है, दोनों की तफरीक बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुकामी अलामतों के लिहाज से गैंग्रीन, शक्ल सूरत, बेचैनी, सवाए उस तफरीक के जो अमूमी है कि आर्सेनिक का मरीज़ अमूमन गर्मी से फ़ायदा पहुँचाता है, फ़ायदा हासिल करता है और लिपटा रहता है। रात के वक्त भी खूब अच्छी तरह लिपट के सोएगा, और इसका मरीज़ खिड़कियां भी खोल देगा और लिपटा हुआ नहीं होगा। आर्सेनिक के मरीज़ का जिस्म गर्मी महसूस करे तो गर्म भी होता है, साथ उसका ठंडा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके मरीज़ का ठंडा जिस्म ज़रूरी है। ठंडा जिस्म और गर्मी का एहसास आर्सेनिक के मरीजों में दोनों किस्म के मिलते हैं। मैंने देखा है उनके बाज़ अज़ा बहुत गर्म भी होते हैं, जहाँ तकलीफ ज़्यादा हो वहाँ जलन भी है और गर्म भी हैं। सीकेल में गर्मी के एहसास वाले अज़ा अक्सर ठंडे होते हैं, जो हाथ से महसूस होते हैं। ये भी एक फ़र्क है, और कपड़ा ओढ़ने और ना ओढ़ने का फ़र्क नुमाया है। बाकी दवाओं बीमारियों में इसकी पहचान बड़ी मुश्किल है। आर्सेनिक से बहुत मिलता है, इसलिए एक दूसरे का एंटीडोट भी कर देते हैं, और अगर एक की अलामतें मौजूद हों, फ़ायदा ना हो, तो दूसरी दे दें। एक दूसरे से के बाद एक काम आ जाती हैं ये। इसमें कन्वर्शंस बहुत हैं इसमें भी, और सिंगल पार्ट्स की ख़ास तौर पर तलवों में कन्वर्शन हो, पिंडलियों में हो, रान में हो, बाजुओं में किसी हिस्से में, ये सब इसमें पाई जाती हैं। और इसका जो मेनिया है वो बड़ा ख़तरनाक है, वायलेंट है। कमज़ोर होने के बावजूद सूखी चढ़ी मरीजा होगी, इस कदर उसको पागलपन का जोश आएगा कि वो कत्ल करने के लिए लपकेगी, मारने दौड़ने के लिए, और उस हालत में उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसा केस मेरे ज़हन में है, बादशाह दो मर्द भी उसको पकड़ के काबू नहीं कर सकते थे, उस कमज़ोर मरीज़ा को जब पागलपन का दौर आता था। और ये सीकेल की खास अलामत है।